بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان جلیس رضا رامپوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ایسے ہی خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں خوب بہاریں عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں بہت ہی عجیب و غریب بات، بہت ہی اچھا واقعہ۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک اللہ کے ولی کا واقعہ سنانے والا ہوں آج آپ کو، کہ اللہ کے ولی کی شان کیا ہوتی ہے اور ان کے کیسے کام ہوتے ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، دنیا میں رہنے کا انداز ان کا کیسا ہوتا ہے۔ دیکھیے، اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ دنیا کی فکر نہیں کرتا، آخرت کی فکر کرتا ہے۔ اور حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ایک مجذوب بزرگ رہے ہیں، مجذوب بزرگ رہے ہیں۔ اور ان کے متعلق یہ ملتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو قید رکھتے اور ایک جھوپڑی میں رہتے تھے، اپنا وقت گزارتے تھے اور نفس امارہ کے ساتھ جہاد کرتے تھے۔ بس یہ ان کا کام تھا، اللہ اللہ کرتے، اللہ کی یادوں کے ترانے اپنی زبان پر گنگناتے، اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتے اور ہر وقت اپنے آپ کو یاد الہی میں مشغول رکھتے، دنیا سے کوئی مطلب نہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان کے متعلق ہمیں ملتا ہے کتابوں کے اندر کہ جس علاقے کے یہ رہنے والے تھے، جس علاقے میں ان کی جھوپڑی پڑی تھی، جس علاقے میں ان کی جھوپڑی تھی، جس میں یہ رہتے تھے، اس علاقے کا جو حاکم تھا، جو گورنر تھا، وہ سخت بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ بڑی بڑی جگہوں پر، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس، بڑے بڑے طبیبوں کے پاس، بڑے بڑے حکیموں کے پاس اس نے علاج کروایا، لیکن اس کو شفا نہیں ملی، آرام نہیں ملا، اور وہ بیماری اس کی ٹھیک نہیں ہوئی جو بیماری اس کو تھی۔ ڈاکٹروں نے، حکیموں نے، طبیبوں نے ہاتھ اٹھا دیے، عاجز آ گئے، علاج کر کر کے تھک گئے، لیکن بیماری جا نہ سکی، بیماری سے آزادی نہ مل سکی، بیماری سے شفا نہ مل سکی۔ تو جس جھوپڑی میں رہتے تھے، ان کی جھوپڑی میں ایک شخص تھا، وہ آتا جاتا رہتا تھا، ان سے ملاقات کے لیے جاتا تھا، ان کی زیارت کے لیے جاتا تھا۔ جو شخص ان کے پاس جاتا تھا ان کی زیارت کرنے کے لیے، ان کے چہرے کو دیکھنے کے لیے، وہی شخص اس گورنر کے پاس، اس حاکم کے پاس کے دربار میں بھی جاتا تھا، اس حاکم کے پاس بھی جاتا تھا۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ وہ شخص حضرت کے پاس آیا، اس نے ملاقات کی، بات چیت کی، دعائیں لی حضرت کی، اور وہ واپس چلا گیا۔ اور جانے کے بعد وہ گھر نہیں گیا، آج وہ گورنر کے پاس گیا، اس کے بادشاہ یعنی حاکم وقت کے پاس گیا، جو حاکم بیمار تھا، سخت بیماری میں مبتلا تھا، اور اس سے جا کر کے کہتا ہے کہ اپنے علاقے میں ایک جھوپڑی میں ایک اللہ والا رہتا ہے، اللہ کا برگزیدہ نیک بندہ رہتا ہے، جس کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں، اللہ اللہ کرتا ہے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ دنیا سے الگ جھوپڑی ڈالتے ہیں اور اللہ اللہ کرتے ہیں، کہیں پہاڑوں کے اوپر، کہیں پہاڑوں کے پیچھے، کہیں جنگلات میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، تنہا وہ دنیا سے الگ رہتے ہیں۔ کیونکہ دنیا میں اگر وہ لوگوں کے درمیان رہیں گے تو جو وہ یاد الہی میں مشغول رہتے ہیں ان کو ڈسٹرب ہوگا، ان کو پریشانی آئے گی، تو کسی چیز کو وہ آڑ نہیں بنانا چاہتے، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ اللہ کرتے رہیں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کے رسول ہم سے راضی ہو جائے۔ اب یہ شخص حاکم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے علاقے میں ایک جھوپڑی میں ایک بزرگ رہتے ہیں، اور وہ میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ دل کہتا ہے کہ آپ ان کے پاس چلیے، آپ وہاں جا کر ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو حاکم وقت کہتا ہے، گورنر کہتا ہے، حاکم کہتا ہے کہ میرے پاس، میرے دربار میں بڑے بڑے حکیم، بڑے بڑے طبیب آئے، ڈاکٹروں نے میرا علاج کر دیا، وہ عاجز آ گئے، میں ٹھیک نہ ہو سکا، تو ایک فقیر سے میں کیسے ٹھیک ہو سکتا ہوں؟ لیکن وہ بیمار تھا، پریشان تھا۔ جو بیمار ہوتا ہے، یاد رکھیے، جو بیمار ہوتا ہے وہ اس کے دماغ میں بات ایک دم بیٹھ جاتی کہ ہو سکتا ہے میں ٹھیک ہو جاؤں، تو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کافی ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں۔
اس نے کہا کہ آپ وہاں چلے جائیے. اب یہ چلا گیا. حاکم وقت گیا, گورنر پہنچ گیا حضرت کی جھونپڑی پر, حضرت سے ملاقات کی, مصافحہ کیا, اور مصافحہ جب کر لیا تو اس نے پوری اپنی بات بتائی. وہاں تو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اللہ والوں کی نظر تو ایسی ہے, اللہ اپنے بندوں کو, نیک بندوں کو ایسی نظر دیتا ہے کہ وہ دیکھ کر ہی پہچان لیتے ہیں. تبھی تو کہتے ہیں ہمارے اکابرین, ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب ولی کی بارگاہ میں جاؤ تو دل سنبھال کے جاؤ, علماء کی بارگاہ میں جاؤ تو زبان سنبھال کے جاؤ. تو انہوں نے پڑھ لیا, دل کو پڑھ لیا اور جسم کو دیکھ لیا کہ یہ کس بیماری میں ہے. تو حضرت نے مصافحہ کیا, اور مصافحہ کرنے کے بعد کچھ پانی دیا, پیا ہوا پانی یا دم کیا ہوا پانی دیا, وہ اس نے پی لیا. اب یہ گھر کی طرف چل دیا, اپنے مقام کی طرف چل دیا. تو لکھا ہے کہ مقام تک آنے سے پہلے جانے سے پہلے یہ ٹھیک ہو گیا, صحت یاب ہو گیا, شفا یاب ہو گیا. اب جب یہ شفا یاب ہوا, اس کی بیماری ختم ہو گئی, جب یہ اچھا ہو گیا تو اس کو بڑا سکون ملا, اور یہ حضرت کی تعریف میں رطب اللسان ہو گیا, تعریف کرنے لگا. اس کے دل اور دماغ میں حضرت کی تعریف بیٹھ گئی. یہ دوبارہ گیا اور جمعرات کا دن تھا, کہنے لگا حضور اب آپ یہاں جھونپڑی میں نہیں رہیں گے, آپ اتنے قابل انسان ہیں اور آپ ایک اللہ کے نیک بندے ہیں, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہاں نہ رہیں, آپ کو ہم جامع مسجد میں امامت کے لیے رکھتے ہیں, اور آپ جامع مسجد میں امامت فرمائیے, آپ کی اقتداء میں یہ تمام مخلوق نماز ادا کرے گی تو وہ بھی نیک بن جائیں گے. انہوں نے منع کیا, کافی اصرار کرنے پر انہوں نے کہہ دیا کہ چلو ٹھیک ہے, انہوں نے وعدہ کر لیا. اب وہ چلے گئے, جمعے کا دن آنے والا ہے. تو پھر انہوں نے سوچا کہ اے نفس, اب لوگ تیری تعریف میں لگ چکے ہیں, تیری تعریف کرنے لگے ہیں, تو تیرے مقام کو اونچائی پر لے کے جانا چاہتے ہیں, اب تو مشہور ہو چکا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ کوئی کام ایسا کیا جائے کہ لوگ مجھ سے نفرت کریں, لوگ مجھ سے نفرت کریں. اللہ والے کی نظر کہاں ہوتی ہے؟ دیوانہ بھی کچھ سوچ کے دیوانہ بنا ہے, دیوانہ بھی کچھ سوچ کے دیوانہ بنا ہے, اور دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے, اور دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. تو میرے عزیزو, اللہ والے کی نظر کہاں ہوتی ہے تو اللہ جانتا ہے, اور اللہ کا ولی جانتا ہے کہ دیوانہ جو اللہ کی یاد میں دیوانہ ہو جائے, اللہ کے ذکر میں, رسول اللہ کے ذکر میں, رسول اللہ کی محبت میں دیوانہ ہو جائے, پھر اس کو دنیا و مافیہ اچھی نہیں لگتی, دنیا و مافیہ سے وہ لا تعلق ہو جاتا ہے, تعلق نہیں رکھتا. پھر انہوں نے ایسا کام تیار کیا, ایسا پلان تیار کیا کل کے لیے کہ لوگ نفرت کریں اور میں واپس جھونپڑی میں آ جاؤں. یہ گئے, جانے سے پہلے انہوں نے ایک طوائف کو بلایا, ایسا کام کیا جو ہم اور آپ کی نظر میں بہت برا کام ہے. انہوں نے ایک طوائف کو بلایا اور اس سے کہا, ایک لکڑی دی اس کو, اور تھوڑے سے پیسے دیے, اور کہا کہ یہ لکڑی ہے اور یہ پیسے ہیں, کل جب میں جمعہ پڑھانے جاؤں تو لوگوں کی بھیڑ میں جب پہنچوں گا تو آپ مجھے اس بھیڑ میں یہ لکڑی دینا, اور کہنا کہ رات میرے گھر یہ لکڑی چھوڑ کے آئے تھے آپ, کل آپ میرے گھر سے جب آئے تھے رات میں تو لکڑی آپ کی یہ رہ گئی تھی, یہ آپ لے لو, یہ آپ کی ہے. اب جب کل گئے, لوگوں کی بھیڑ لگی ہے, جوق در جوق لوگ اپنے گھروں سے آئے ہیں حضرت شبلی کی زیارت کرنے کے لیے, ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے. لوگ سوچ رہے کیسا اللہ کا ولی, ہم بھی تو دیکھیں زیارت کریں گے, شرف یاب ہو جائیں گے زیارت سے, ہمیں بھی تسلی ملے گی, ہماری بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی ان کے صدقے میں. اب جب یہ پہنچے, لوگوں کے درمیان میں لوگوں کی بھیڑ لگی تھی, سڑکوں پر, مسجد میں, مسجد کے جو صحن تھا وہ سب بھر گیا. جب لوگوں کی بھیڑ میں پہنچے تو اس عورت نے آواز لگائی, یہ رک گئے. لوگوں کی بھیڑ میں, لوگوں کے درمیان میں اس نے کہا کہ جناب, جب آپ رات میرے گھر سے آئے تھے تو یہ لکڑی چھوڑ کر آئے تھے, یہ آپ لے لو, یہ آپ کی ہے. انہوں نے لکڑی رکھ لی اور وہ طوائف اپنے گھر کو واپس چلی گئی. جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو لوگوں کے دماغ الٹے ہو گئے, بالکل لوگ متنفر ہو گئے, نفرت کرنے لگے کہ یار, اور سوچنے لگے کہ یار یہ طوائف عورت ہے اور حضرت شبلی کا اس سے کیا تعلق. تو مطلب یہ ہے کہ دن میں فقیری,
دن میں میاں گیری کرتا ہے یہ اور رات کو عیاشی ہوتی ہے۔ اب لوگ ناراض ہو گئے، اتنے ناراض ہوئے کہ لوگوں نے ان کو ڈھکیلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ لوگ غصہ اتنا ہو گئے کہ لوگوں نے آپ کے اوپر پتھر برسائے، پتھروں سے مارنا شروع کر دیا، آپ کے کپڑے پھاڑ دیے، آپ کے جبہ پھاڑ دیا، آپ کو منبر تک جانے نہیں دیا گیا، مسجد تک جانے نہیں دیا گیا، آپ جھونپڑی میں واپس آ گئے۔ جب واپس آ گئے اور خیمے میں آ کر ہنسنے لگے، جب آپ واپس آئے جھونپڑی میں، خیمے میں جب آئے تو ہنسنے لگے اور کہا کہ اے نفس، میں نے تجھے زیر کر دیا، تو تعریفوں کے بہت اعلیٰ سطح پر پہنچ چکا تھا۔ اے نفس، میں نے تجھے زیر کر دیا، تو تعریفوں کے بہت اعلیٰ سطح پر پہنچ چکا تھا، لوگ تجھے بہت چاہ رہے تھے اور تو خوش ہو رہا تھا، لیکن آج ایسی نوبت آ گئی کہ لوگوں نے تیرے کپڑے پھاڑ دیے، تجھے بے عزت کر دیا۔ یہ کہہ کر ہنس رہے تھے۔ تو میرے بھائیوں، ایسے ہوتے ہیں اللہ والے، بے عزت کر دیا۔ تو نفس امارہ کے ساتھ جہاد کرنا، نفس کے ساتھ جہاد کرنا، یہ ان کی نظر تھی، اس کو وہ اچھا سمجھ رہے تھے۔ اب اس میں کیا حکمت تھی، یہ تو اللہ جانے اور اللہ کا ولی جانے۔ اب دیکھیے، کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، نماز چھوڑ دے، سود کھانے لگے، تاش بازی عیاشی کرنے لگے، تو وہ کہتا ہے کہ شیطان نے مجھے بہکا دیا۔ روزہ چھوڑ دے رمضان شریف کے مہینے میں، تو کہ شیطان نے مجھے بہکا دیا۔ تو اب یہ حساب لگائیے کہ جو ابلیس لعین ہے، اس پہ لعنت ہوئی، لعنت کا طوق ڈال کر اس کو جنت سے نکال دیا گیا ہے نا، اور راندی درگاہ کر دیا گیا اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور اس کو ابلیس قرار دے دیا گیا، تو کس وجہ سے؟ تو اب یہ بتائیے کہ شیطان کو کس نے بہکایا؟ شیطان کو کس نے بہکایا؟ اللہ نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا ہے، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تکبر کی بنیاد پر، گھمنڈ کی بنیاد پر، اپنے نفس کی بنیاد پر، نفس پرستی اس نے کی، خود پرستی کی، تو نفس امارہ کی وجہ سے وہ جنت سے نکالا گیا، لعین مردود ہوا، شیطان ہوا، ابلیس ہوا، نفس امارہ کی وجہ سے۔ تو نفس امارہ سے جہاد کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے، نفس امارہ۔ تو نفس امارہ نے اس کو بہکایا، وہ پہلے شیطان نہیں تھا، ابلیس نہیں تھا، عزازیل تھا، ہے نا، معلم الملکوت تھا وہ، لیکن وہ شیطان ہوا، ابلیس ہوا، کس وجہ سے ہوا؟ اپنے نفس پرستی کی وجہ سے۔ اس کے نفس نے اس کو بہکایا کہ تو آگ سے بنایا گیا ہے اور حضرت آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں، تو مٹی سے آگ افضل ہوتی ہے، تو کیسے سجدہ کر سکتا ہے آدم کو؟ تو جب نفس نے اس کو بہکایا تو اس نے سجدہ نہیں کیا، اور وہ ابلیس ہو گیا، لعنت کا طوق ڈال کر اس کو نکال دیا گیا، اور وہ بالکل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابلیس قرار دے دیا گیا۔ تو میرے بھائیوں، نفس کے ساتھ جہاد کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، نفس کے ساتھ جہاد کرنا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم نفس کو کنٹرول میں رکھیں گے تو نمازوں کی پابندی کریں گے، نفس کو کنٹرول میں رکھیں گے تو پھر زکوٰۃ بھی ادا کریں گے، نیک کام کریں گے، برے کاموں سے ہم بچ جائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔